اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری۔ اپنی ٹویٹس کے ذریعے حقائق بیان کرنے والے سرمد سلطان، جن کے حوالے سے سب تشویش میں مبتلا تھے، ان کے لاپتہ ہونے پر سب پریشان تھے اور سب سے نے مل کر جو ہے آواز اٹھائی۔ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ سرمد سلطان بازیاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہیں، مگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سرمد سلطان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، وہ کیسے لاپتہ ہوئے اور کیسے بازیاب ہوئے۔ آج صبح ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو کئی روز سے ڈی ایکٹیویٹ تھا، غیر فعال تھا، وہ آج صبح ایکٹیویٹ ہوا۔ اس سے 2 ٹویٹس کی گئیں ان کی فیملی کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ 30 مارچ کی رات کو ہمارے گھر پہ حملہ ہوا تھا، اور جس میں ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں سچل سلطان، وہ زخمی ہو گئے تھے، ان کا سر پھٹ گیا تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ سرمد سلطان جو ہیں اب وہ واپس آ چکے ہیں، اور ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے سرمد سلطان کے لیے آواز اٹھائی۔ اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی گئی کہ ہمارا کسی مذہبی یا سیاسی جماعت سے نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی کوئی دشمنی ہے۔ اس کے بعد سرمد سلطان کی طرف سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہی ایک ویڈیو پیغام بھی، مختصر ویڈیو پیغام بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ پہلے ہم سنتے ہیں کہ سرمد سلطان نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں کیا کہا ہے، اس کے بعد اس والے سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ میں سرمد سلطان ایس آپ کی دعاؤں، آپ کی کوششوں اور آپ کی کاوشوں سے صحیح سلامت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ، میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ، میرے اہل خانہ کے ساتھ ہوا، وہ مجھ پر نہیں بلکہ ریاست پر، اس کے اداروں پر ایک لگا ہوا سوالیہ نشان ہے۔ اس سوالیہ نشان دساتیر کی 3 معتبر کتابوں پر لگا ہوا سوالیہ نشان ہے۔ اس سوالیہ نشان ریاست کے اہم ترین ستونوں پر لگا سوالیہ نشان ہے۔ اس سوالیہ نشان کا جواب کون دے گا؟ آپ، میں، ریاست یا کوئی اور؟ سوچیے۔ جیسا کہ سرمد سلطان نے کہا کہ ان کا یوں لاپتہ ہو جانا، ان کی فیملی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس ریاست پر، اس ریاست کے اداروں پر، دساتیر کی معتبر کتابوں پر۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سرمد کے جو اغواکار ہیں، جنہوں نے سرمد کو اغوا کیا، جنہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا، جنہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، وہ تو ان دستور کی معتبر کتابوں کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ کاغذات کا ایک پلندہ سمجھتے ہیں، اور بار بار آئین کی، دستور کی جو کتاب ہے اسے اپنے بوٹوں تلے روند کر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے تہران میں کیا کہا تھا کہ آئین کیا ہے؟ کاغذ کا ایک پرزہ جسے میں جب چاہوں پھاڑ کے جو ہے وہ پھینک دوں۔ وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، بلکہ یہ جو 12 اکتوبر 99 کو جو فوجی بغاوت تھی، جو مارشل لا لگایا گیا، اس میں ملوث ایک جرنیل سے جب سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کبھی شرمندگی ہوتی ہے اس بات پر کہ آپ نے آئین توڑا، ایک منتخب سیاسی حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹا؟ تو انہوں نے شرمندہ ہوئے بغیر نہایت ڈھٹائی سے یہ کہا کہ آئین کوئی آسمان سے اترا ہوا صحیفہ تو نہیں ہے۔ یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آئین کو آسمانی صحیفہ نہیں سمجھتے، آئین کو مقدس نہیں گردانتے، آئین کو محض کاغذات کا پلندہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب چاہتے ہیں اس مقدس کتاب کو اپنے بوٹوں تلے روند کر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرمد سلطان کے ساتھ بنیادی طور پہ کیا واقعہ پیش آیا، کیونکہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی کہانیاں، بہت سی افواہیں، بہت سی سرگوشیاں جو ہیں وہ زیر گردش نہیں، کوئی پراپیگنڈا بھی کیا گیا تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں اور سرمد سلطان کے حق میں کوئی توانا آواز جو ہے وہ نہ اٹھ پائے۔ سرمد سلطان کی آج جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں کئی لوگ جو ہے وہ شامل تھے، اسد طور صاحب تھے، گل بخاری صاحبہ تھیں، اور بھی کئی لوگ جو ہیں اس کانفرنس کال میں موجود تھے، جس میں سرمد سلطان نے وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی جو تفصیل ہے وہ بیان کی۔ سرمد سلطان نے جو تفصیل بتائی
اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ 30 مارچ کی شام تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب سرمد سلطان اپنے بھائی کے گھر پہ موجود تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا گیا تو 15 سے 20 جو لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگ مسلح بھی تھے، جن کے پاس اسلحہ تھا، وہ زبردستی اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے سرمد سلطان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور ان کے اہل خانہ نے مزاحمت کی، انہیں روکنے کی کوشش کی، تو اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا۔ سرمد سلطان کا ایک بھائی، چھوٹا بھائی سچل سلطان جو ہے، اس کے سر میں بندوق کا بٹ مارا گیا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا بھائی جو ہے اس کا بازو فریکچر ہو گیا۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ گھر کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ بھی دسترازی کی گئی، انہیں بھی زد و کوب کیا گیا۔ سرمد سلطان کی بہن جنہوں نے مزاحمت کی کوشش کی، انہیں ان لوگوں کی طرف سے، ان نامعلوم افراد کی طرف سے تھپڑ مارا گیا، اور اس کے بعد سرمد سلطان کو یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ باہر ان کی گاڑیاں موجود تھیں، بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، جس میں سرمد سلطان کو ڈال کر یہ اٹک کا یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ سرمد سلطان موجود تھے وہاں سے اسلام آباد کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں پہ کوئی سیف ہاؤس تھا یا تفتیشی مرکز تھا یا جو بھی تھا، وہاں پہ سرمد سلطان کو کئی دن تک جو ہے وہ رکھا گیا۔ سرمد سلطان سے تفتیش کی جاتی رہی، مختلف لوگ آ کے ان سے سوالات پوچھتے رہے، ان سے تفتیش کرتے رہے، اور سرمد سلطان بتاتے ہیں کہ بار بار ان سے ایک ہی بات کی جاتی تھی کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ تو بڑا اچھا ہے، آپ کے جو اہل خانہ ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، تو تم کیوں اس طرح کے نکل آئے ہو، تم کیوں ایک غدار اس گھر میں جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہو۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہیں، جو آئین کو توڑتے ہیں، جو صریحاً غداری کے مرتکب ہوتے ہیں، آئین سے غداری کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ ایک ایسے شہری سے کہ جو سوالات اٹھاتا ہے، جو سچ کی کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے فالورز کو ہر ٹویٹ کے بعد یہ کہتا ہے کہ ذرا سوچئے، جو سوچنے کی ترغیب دیتا ہے، جو خود سوچتا ہے، اسے غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری ریاست کا المیہ ہے کہ یہاں پہ سوچنا، کوئی سوچ رکھنا یا لوگوں کو سوچنے کی دعوت دینا جو ہے وہ صرف جرم ہی نہیں بلکہ انتہائی خطرناک جرم ہے، اور اسے جو ہے وہ غداری سمجھا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کو میں اس لیے سمجھ سکتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ چکے ہیں۔ میرے جو گاؤں ہے ضلع ملتان میں ظریف شہید، وہاں جب میرے اہل خانہ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چند لوگ گئے اور انہوں نے باقاعدہ اپنا تعارف کروایا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ISI سے ہے، اور میرے بڑے بھائی جو ہیں صادق صاحب جو ٹیچر ہیں، ان سے انہوں نے جو ہے وہ بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ کیا فوج کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تمہیں شکایت ہے؟ بھائی نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہارا بھائی جو ہے وہ کیوں گالیاں دیتا ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ میں اس کے کالم پڑھتا ہوں، میں اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، فوج تو درکنار، وہ تو کسی کو بھی گالیاں دینے کا سوچ پہ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ نہایت تہذیب اور شائستگی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو اس پہ جو منطق انہوں نے پیش کی، ایک صاحب جو تھے وہ بڑی عجیب و غریب تھی، آپ یقیناً اس منطق سے محظوظ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی مائیں بہنیں تو نہیں ہوتی کہ انہیں ماں بہن کی گالیاں دی جائیں، فوج پہ تنقید کرنا ہی جو ہے وہ دراصل اس کو گالیاں دینے کے مترادف ہے۔ تو المیہ یہی ہے کہ بات کرنے کو، تنقید کرنے کو اور سوال اٹھانے کو، سوچ کی ترغیب دینے کو جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا ہے۔ صرف جرم نہیں سمجھا جاتا بلکہ غداری سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ جب کوئی بات کی جاتی ہے، جب کوئی تنقید کی جاتی ہے تو اس کا مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کو دلیل کے ساتھ جو ہے اس بات کا جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، اس کے جواب میں گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب گولیوں کی صورت میں نہیں دینا چاہیے، اس کا جواب اسے اغوا کر کے، لاپتہ کر کے یا اس کی مسخ شدہ لاش پھینک کر جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے،
کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے اس طریقے سے جواب دینے کا، اس کے نتائج ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں، اور اب بھی اگر ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو محکمے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں جو خود کو ریاست سمجھتے ہیں، وہ اگر باز نہ آئے تو پھر سے خدا نخواستہ ہمیں اس کی قیمت جو ہے وہ بھگتنا پڑ سکتی ہے، ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ بہرحال سرمد سلطان جو ہیں وہ 4 دن تک انہیں یہاں پہ رکھا گیا، اور اس دوران ان کی جو فیملی تھی وہ چونکہ شدید دباؤ میں تھی، بہت ڈری ہوئی تھی، بہت سہمی ہوئی تھی، اور پھر انہیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا، کہا گیا کہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کسی کو کچھ نہیں کہنا، ورنہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اس پہ لہٰذا اس ڈر اور خوف کی فضا کی وجہ سے، اس ٹراما کی وجہ سے، اس شوق کی وجہ سے ان کی جو فیملی ہے وہ خاموش رہی، اور انہوں نے بات ٹالنے کی جو ہے وہ کوشش کی، جس کی وجہ سے مختلف افواہیں اور مختلف کہانیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ زیر گردش رہیں۔ لیکن جب کچھ لوگوں کو اندازہ ہو گیا اور انہوں نے بھانپ لیا کہ سرمد سلطان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی واردات ہوئی ہے، انہیں لاپتہ کیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک تحریک چلی، بہت توانا آواز ان کے حق میں اٹھی، اور جیسے ہی یہ آواز اٹھی تو پھر سرمد سلطان کو جو ہے وہ آج یعنی 3 اپریل کو 4 دن بعد جو ہے وہ سرمد سلطان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی انہیں یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر تم باز نہ آئے تو اگلی بار تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ اور یہ محض دھمکی نہیں ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں سوال اٹھانے کی وجہ سے جن کی ایک روز لاش ملی۔ سلیم شہزاد کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جنہیں اسلام آباد سے اغوا کیا گیا اور پھر ایک روز ان کی لاش ملی۔ اس حوالے سے کمیشن بھی بنا، لیکن کوئی نتائج، خاطر خواہ نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ حامد میر پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے علاوہ بھی کتنے صحافی جو ہیں، کراچی میں ولی خان شہید ہوئے، اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں، ظاہر ہے سب کے نام جو ہے وہ نہیں لیے جا سکتے۔ کتنے ہی صحافی، کتنے ہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ صرف سچ کہنے پہ، صرف خبر دینے پہ، لوگوں کو آگاہ کرنے پہ، سوال اٹھانے پہ، سوچنے کی دعوت دینے پہ، سوچ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ کتنے ہی لوگ مارے جا چکے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ میں 2 باتیں جو ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ 3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہا کرتے تھے، ان کا ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے، آپ سوشل میڈیا پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس بھی موجود ہے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا اور اس کے بعد کوئی شخص لاپتہ ہوا تو اس کے بعد یا پھر میں نہیں یا وہ نہیں، یعنی وہ جو لاپتہ کرنے والے ہیں یا وہ نہیں ہوں گے یا پھر میں نہیں ہوں گا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اپنے منصب پر متمکن ہیں، برقرار ہیں، اور جو لوگوں کو لاپتہ کرنے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں، وہ بھی اپنے منصب پر جو ہے وہ برقرار ہیں، اور مسلسل لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ شاید وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹی وی نہیں دیکھتے یا خبریں ان تک نہیں پہنچتی، اور انہیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ مقبوضہ پاکستان میں شہریوں کے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ہو سکے تو بشرا بیوی جو خاتون اول ہیں وہی انہیں آگاہ کر دیں، وہی بتا دیں، کیونکہ اکثر وزیر اعظم سے ہم نے یہ سنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے تو خاتون اول جو ہیں بشرا بیوی انہوں نے یہ بات بتائی، اس کے بعد میرے نوٹس میں آئی، تو ہماری خاتون اول سے گزارش ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بتائیں کہ ان کی ریاست مدینہ میں شہریوں کے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے۔ اور 2 باتیں جو میں نے کہی میں نے آپ سے کرنی ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے جو کل کی ویڈیو میں بھی میں نے کہی تھی کہ اگر آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی پیارا، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر اگر اٹھایا جاتا ہے، وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ خاموش رہیں، وہ واپس آ جائے گا، آپ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیارا گھر لوٹ آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بازیاب ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی بچ جائے، تو اس پہ آواز اٹھائیں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو اسے بدترین تشدد بھی سہنا پڑے گا، اور اس کی جو قید کا دورانیہ ہے، اس کی حبس بیجا کا جو دورانیہ ہے وہ طویل تر ہوتا جائے گا۔ اور بعض مثالیں تو ایسی ہیں کہ لوگ لاپتہ ہوئے اور اس پہ خاموشی اختیار کی ان کے اہل خانہ نے مصلحتاً، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی لوٹ کر جو ہے
وہ نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرمد سلطان تو آپ کی کاوشوں سے آپ کے آواز اٹھانے پر جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں، لیکن چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کے پیارے ان کی راہ تک رہے ہیں، ان کے والدین کی، ان کے چاہنے والوں کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں ان کی راہ تکتے ہوئے، لیکن ان کے پیارے جو ہیں وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ کسی بھی شخص کو ایف آئی آر درج کیے بغیر، کسی بھی شخص کو قانونی راستہ اختیار کیے بغیر اس کو لاپتہ کرنا، اس کو اغوا کرنا، اس کو اٹھانا صریحاً غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس کی کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی، نہ تو یہ حب الوطنی ہے اور نہ ہی آپ کا قانون اور آپ کا آئین جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ان لاپتہ افراد کے لیے بھی آواز اٹھائیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اٹھائے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا اور آپ ہماری آواز دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارے شو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس سلسلے سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔